اتنا آسان نہیں ہے کسی کو کافر کہنا، اور یہ خوارج کی پہچان ہے ہر ایک پر کفر کا فتویٰ لگانا۔ جو سلف صالحین کے منہج پر ہیں، جو اہل حدیث ہیں، سلفی حضرات ہیں، قرآن و سنت کو سلف صالحین کے عقیدے اور فہم کے مطابق سمجھتے ہیں، وہ کسی پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے۔ جی ہاں، اس لیے امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مشہور قول ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ یہ عقیدہ جو ان لوگوں کا ہے دوسرے لوگوں کا، اگر وہ عقیدہ ہمارا ہو جائے تو میں کافر ہو جاؤں گا، کیونکہ میرے سامنے ساری باتیں واضح ہیں، لیکن ان لوگوں پر میں کفر کا فتویٰ نہیں لگاؤں گا، ایسے لوگوں کے اوپر۔ تو یہ تکفیر کا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں کہ اگر کسی نے آپ کو کافر کہا تو آپ اس کو کافر کہو، نہیں۔ کسی نے، اور اس کی مثال دی انہوں نے، کہا یہ بھی معاملہ ہمارا نہیں ہے کہ اگر کوئی ہمیں کافر کہتے تو ہم اس کو بھی کافر کہہ دیں۔ وہ جو کافر کہہ رہا ہے اس کا انجام اللہ کے حوالے، اللہ تعالیٰ اسے نپٹے گا، اللہ تعالیٰ اسے اس معاملے کو دیکھے گا، لیکن مجھے کافر کہہ رہا ہے تو اس کو کافر نہیں کہوں گا۔ جیسے کوئی مان لیجیے کسی کے ساتھ زنا کرے تو جا کر کے اسی کے خاندان کی بیٹی سے یا اسی کے ساتھ جا کر کے زنا کرے، نہیں، اسلام نہیں کہتا کہ اگر کوئی آپ کے گھر میں چوری کرے تو آپ جا کر اس کے گھر میں چوری کر لو۔ کوئی ہمیں کافر کہتا ہم اس کو کافر کہتے، نہیں، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام لوگوں کو اسلام سے نکالنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اسلام یہ ہے کہ لوگ اسلام کے اندر رہیں، جو یقین کے ساتھ اسلام میں داخل ہوتا ہے اس کو اسلام سے خارج نہیں کیا جائے گا جب تک کہ تمام شرطیں نہ ہو جائیں اور تمام رکاوٹیں دور نہ ہو جائیں۔ تو یہ حدیث بڑی دلیل ہے اس مسئلے کی، کسی کو کافر بنانے کے تعلق سے، کہ نہیں کسی کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ ہاں، کس کو عمومی طور پر انسان کہہ سکتا ہے، متعین کسی کو کافر کہنا الگ ہے یہ، اور عمومی طور پر کہنا کہ جو یہ کام کرے وہ کافر، یہ کہا جا سکتا ہے۔ جو بتوں کی پوجا کرے وہ کافر ہے، جو غیر اللہ کو پکارے وہ کافر ہے، غیر اللہ کا سجدہ کرے وہ کافر ہے، یہ کفر کا کام یہ کہا جا سکتا ہے، کیونکہ حدیثوں میں باقاعدہ کہا گیا۔ لیکن متعین کسی شخص پر کفر کا فتویٰ لگانے کے لیے شرطیں پوری ہونی چاہیے اور رکاوٹیں دور ہونی چاہیے کہ فلاں بندہ کافر نہیں کہا جائے گا۔ یہ بات آپ کہہ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی شراب پینے والے پر، شراب بنانے والے پر، شراب لے جانے والے پر، شراب بیچنے والے پر، شراب نچوڑنے والے پر، ان تمام لوگوں پر لعنت بھیجی، لیکن جو شراب پی کر آتا تھا آپ اس پر لعنت نہیں بھیجتے تھے، اس پر لعنت نہیں بھیجتے تھے۔ تو شراب پینا یہ لعنتی عمل ہے، لیکن شراب پینے والا ملعون ہے کہ نہیں ہے یہ دوسرا معاملہ ہے، یہ دیکھا جائے گا اس بندے کے تعلق سے۔ ہمارے نبی کے پاس ایک آدمی لایا گیا، آپ نے اس پر حد نافذ کی، پھر لایا گیا، پھر حد نافذ کیا، تو کسی لعنت بھیجی، تمہارے نبی نے کہا نہیں لعنت مت بھیجو اس کے اوپر، وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کے رسول کو محبت ہے۔ تو شراب پر آپ نے لعنت بھیجی، لیکن شراب پینے والے پر آپ نے یہ نہیں کہا کہ جو ہے متعین شخص کو آپ نے نہیں کہا کہ ملعون ہے، لیکن عمومی طور پر آپ نے کہا شراب پینے والے پر اللہ کی لعنت، لیکن متعین شخص پر جب معاملہ آیا تو آپ نے اسے منع کر دیا۔ تو عمومی طور پر انسان کہہ سکتا ہے یہ چیز کفر کا کام ہے، یہ چیز اس پر لعنت ہے، لیکن متعین کسی شخص پر حکم لگانے کے لیے شرطیں پوری ہونی چاہیے اور جو رکاوٹیں ہیں وہ تمام رکاوٹیں دور ہونی چاہیے، اور یہ بڑے علماء کا کام ہے، ہمارے اور آپ جیسے لوگوں کا کام نہیں ہے کسی کے اوپر حکم لگانا، ٹھیک ہے، بڑے علماء کا کام ہے یہ۔ تو اس طریقے سے معاملہ سمجھا رہا کہ نہیں آ رہا ہے؟ بات واضح ہوئی؟ کیونکہ آج ایک لوگ ہیں ایسے جن کے ہاں جو ہے تھوک کے حساب سے کفر کے فتوے جاری ہوتے ہیں۔ جی ہاں، تو یہ چیز بالکل غلط ہے، منہج سلف صالحین کے خلاف ہے یہ، اور یہ عام لوگوں کا یا چھوٹے موٹے علماء کا، طالب علم کا کام نہیں ہے۔ اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرے اور مثبت انداز میں لوگوں کو دین کی باتیں بتائے، منہج لوگوں کے سامنے پیش کرے اور تعلیم دے لوگوں کو، لیکن اس طرح کا حکم لگانا یہ بڑے بڑے جو راسخین فی العلم ہیں ان کا کام ہے۔